میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا کعب ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پن انوار آپ کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب شام ہو جاتی ہے تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی یعنی قیامت قائم ہوگی تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے بالعموم تو سارے ہی درود پڑھتے ہیں، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے یہ بطور خاص ان 70,000 فرشتوں کا تذکرہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور زندگی میں ایک ہی بار انہیں حاضری کا شرف ملتا ہے، جس کی ایک بار حاضری ہو جاتی ہے پھر زندگی بھر یعنی قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اتنے اللہ کے فرشتے ہیں جو حاضریاں دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یعنی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 70,000 صبحوں 70,000 شام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور، آپ کی زلفوں کی تعریف اور مدح کرنے اور آپ کی ذات پر درود پڑھنے میں یہ صبح و شام فرشتوں کا یہ وظیفہ رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مکتۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایات میں ایک حکایت درج ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا، ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو کتاب منزل ہوئی، جو نازل کی گئی، اس کتاب میں یہ آیت مبارکہ ہے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے مولا، میں اللہ پاک سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں، آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں، شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اعرابی عاشق رسول آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے اور کچھ اشعار پڑے، اور روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے کہ آپ خود معاف فرمانے والے ہیں، جود و کرم والے ہیں، سخاوت والے ہیں، مخلوق میں سے بہترین ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرما دیجئے۔ کافی دیر ان اشعار کی تکرار وہ شخص کرتا رہا اور معافی مانگنے کے لیے آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہے۔ اسی کیفیات میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اس اعرابی سے ملو، اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی تھی، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش آپ فرمائیں گے، ہمارا جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ کا جود و کرم کا دریا ایسی موجیں مارتا ہے اور ہم پر آپ کی نظر رحمت یوں ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہی آپ اپنے امتی کی فریاد کو پورا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے ہیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، اسے یہ شرف بھی ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں رونا، آنسو بہانا، آپ کی محبت میں مچلتے رہنا، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بےتاب رہنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی حاضری کے لیے اپنے ذوق اور شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، نعت خوانی ہو، بیان ہو، مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب کو یا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و اوصاف کے بیان کو، اپنے آپ کو ایسا عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نعت یا بیان کے اندر اپنے آپ کو کھو دینا، یقیناً یہ ایک عاشقوں کی بہت بڑی سعادت والی بات اور عاشقوں کی علامت ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسا نہیں کہ یہ واقعات صرف اس پچھلے دور کے لیے تھے، آج بھی عشاق جاتے ہیں، من کی مرادیں پاتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے گئے اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں حاضری دینا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، یقیناً
اس کے لیے دولت ہونا یہ ضروری نہیں ہے، عشق اور تڑپ، سچا عشق ہو، سچی لگن ہو، اس کے لیے دولت کی حاجت نہیں ہے۔ کئی ایسے دولت والے ہیں، امیر بھی ہیں کہ جو دنیا بھر کے ملکوں کی سیر کرتے ہوں گے، لیکن شاید ان کی قسمت میں حرمین طیبین کی حاضری نہ ہو، ساری زندگی اسی طرح ہی اپنی ضائع کرتے ہیں، دنیا بھر کے سیر کرتے ہیں مگر حرمین کی حاضری نہیں ملتی۔ اور کئی عشاق ایسے ہیں مال سے بالکل صفر اور زیرو ہیں، لیکن جب ان کا بلاوا آتا ہے حرمین کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ گئے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تڑپ سچی ہو تو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو شخص ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں رہے گا، اور جو شخص مدینے میں رہائش اختیار کرے اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ مدینے کی تکالیف پر صبر کرے، اور جو حرمین میں مکے میں یا مدینے میں کسی جگہ اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ قیامت کے دن خوف سے امن میں رہے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، امن گئے اسے۔ مدینہ پاک کی حاضری اور با ادب حاضری، ادب یہ ایمان والوں کا وتیرہ ہے، ادب احترام کے ساتھ کہ کہیں کسی بھی انداز سے بے ادبی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین کی ہم سیرت اگر پڑھیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے سیدنا امام مالک کے دروازے پر خراسان اور مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کی کہ یہ کتنے اچھے گھوڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں۔ امام مالک فرمانے لگے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک اپنے لیے تو رکھ لیجئے، تو امام مالک کہتے ہیں مدینہ پاک کی زمین کو میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے تلووں میں روندنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں ان کا ادب احترام، اللہ اکبر۔ ہاں رہے مدینہ، غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جات چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر۔ اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، یعنی فرشتے تو یہاں تمنا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سر رکھیں اپنا اور سر کے بل ہم چلیں۔ یہ مسافر مدینہ، عازم مدینہ کو ادب سکھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں طویل عرصے تک آپ نے زندگی بسر کی، لیکن ادب اس قدر کہ آپ قضائے حاجت کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جایا کرتے تھے، مدینے کی حدود سے باہر جاتے امام مالک رحمت اللہ کی تعالی علیہ۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں ہر وقت روتا، معافی مانگتا رہتا۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا میں نے مدینہ طیبہ کے دہی کو ایک مرتبہ کھٹا خراب کہہ دیا تھا،
یہ کہتے ہی میری معرفت کو سلب کر لیا گیا ہے، اور اسی لیے میں روتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں محفوظ صدا رکھنا شگا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت، آپ کی حدیث مبارک ہے، شفاعت کی بشارت ہے۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کہ حضور کے مدینے میں اگر موت واقع ہو جائے تو اب تو شفاعت کی اس سیدھی سڑک کو گویا کہ ہم نے حاصل کر لیا، اور اس لین اس قطار میں شامل ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا میرے قبر کی زیارت کی، میری شفاعت۔ مدینہ منورہ علماء اکرام نے 100 سے زیادہ اس کے نام لکھے ہیں مدینہ منورہ کے۔ مدینہ منورہ وہ بستی، وہ علاقہ، وہ شہر ہے کہ دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے قصیدے نہیں لکھے گئے، کسی بھی شہر کی تعریفات میں اتنے کلمات نہیں لکھے گئے۔ عربی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، عجم میں تو آج ہم پڑھتے ہیں، اردو کے اندر تو آج ہم پڑھتے ہیں، لیکن زمانہ رسالت سے لے کر آج تک عشاقان رسول حضور کے مدینے کی تعریفیں کرتے کرتے کلام لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی کلام اٹھا کر دیکھیں، کس کس انداز میں یاد مدینہ کو تازہ کیا جاتا ہے، مدینے کا ذکر آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے مدینے کا ذکر آتا ہے، مناجات بھی ہو مدینے کا ذکر ہو جاتا ہے، شفاعت کا ذکر ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی دیدار اور زیارت کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عشاق کا ایک انداز رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینے میں آئے۔ جب آپ مکے سے نکلے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا پوری زمین میں سے مجھے سب سے محبوب تیرا شہر مکہ تھا، اب یہاں کے لوگ اگر مجھے نہ ستاتے تو میں نہ نکلتا، لیکن آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اب ہمارا رخ اس شہر کی طرف پھیر دے، مکہ ہمیں محبوب ہے، ہمارا رخ اس شہر کی طرف پھیر جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ انور سے مدینہ پاک کی مٹی کو، غبار کو صاف نہ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے، اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ کوئی خاص جگہ مقام نہیں بتا رہے، پورے مدینے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ میں آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب اور شفاعت کی بشارت عطا فرمائی، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ اللہ اکبر، جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے، کیونکہ جس کا انتقال موت مدینے میں واقع ہوگی میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ایک اور فضیلت مدینہ منورہ،
جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اس سے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حجرہ مبارکہ سے منبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ حجرہ مبارکہ سے منبر شریف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کا وہاں سے آنا جانا ہوتا۔ نماز کے لیے تشریف لاتے تو حجرے سے آپ محراب اپنے اس منبر شریف کے پاس آتے، بار بار وہاں سے آنا ہوتا جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بار بار قدم لگتے ہیں۔ مسجد نبوی تو ساری ہی مبارک مسجد ہے، لیکن جہاں حضور کے بار بار قدم لگے اسے جنت کی کیاری فرما دیا ہے، اسے ریاض الجنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج اس شاخ چاہتے ہیں ہم اپنا ماتھا وہاں ٹیکیں، ہمیں وہاں سجدہ کرنے کی سعادت مل جائے جہاں میرے آقا علیہ السلام کے بار بار قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس توسوی فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں یکا یک میری آنکھ کھل گئی، کسی نے جگا دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا، میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور کہا یہ کھا لیجئے کیونکہ مجھے میرے جد امجد یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور کہا آئندہ بھی کبھی بھوک محسوس ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا حاتم اسم فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر میں نے حاضری دے کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی ہے، اب مجھے نامراد نہ لوٹا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت قبر انور کی زیارت کی اجازت ہی تمہیں تبھی دی ہے تاکہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے ساتھ جتنے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ سارے لوٹ جاؤ، تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی، آپ کے قبر مبارک کی زیارت کرنے والے کو یہ گویا کہ شرف ملتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، شفاعت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے مجھے اور حضرت ابوبکر اور عمر ان کی قبریں کھلیں گی، پھر جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا، وہ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی اپنے ساتھ کر لوں گا۔ یعنی مدینہ پاک میں موت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ عشاق جو حاضری دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان پر کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے عشاق کی تاریخیں پڑھ کر دیں، مولانا جامی کی تاریخ کہیں نظر آئے گی، صحابہ کا دور دیکھیں تو حضرت بلال حبشی کی حاضری کہیں نظر آئے گی، کس وجد اور کیفیت کے ساتھ انہوں نے حاضری دی۔
شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یہاں ہر ایک کی مراد کو پورا کیا جاتا ہے, اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری روح بار بار آتی ہے اور آپ کی قبر مبارک کے بوسے لیتی ہے, آپ کے مزار شریف پر حاضری دیتی ہے, میری روح تو بار بار آتی ہے. آقا آج میں حاضر ہوا ہوں اور میرے دل میں ایک تمنا ہے, تمنا یہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کے مزار پر انوار سے آپ کا ہاتھ مبارک باہر آئے, میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں. اس شاخ کی تمنا ہو اور پھر یہاں قبول نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے رہے, یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر انور سے باہر آتا ہے, اور شیخ احمد رفاعی کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیتے ہیں. ہمارے پیران پیر غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے بھی حاضری دی, اور جب آپ نے حاضری دی آپ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا, یہاں تک آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کی تمنا ہی کچھ اور ہے. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ایک ہی تمنا ہے, کیا چاہیے؟ تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور وہ وجدانی کیفیت میں کلام پڑھتے ہوئے وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے گئے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو اس سے شاید ہزار پھرتے گئے. اے احمد رضا اتنی بڑی خواہش کا اظہار کر دیا, یہاں ایسے ایسے عاشق آتے ہیں اور یہاں تم نے زیارت مانگ لی, دیدار مانگ لیا. لیکن آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, محروم نہیں کیا جاتا ہے. جب یہ شعر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے گئے, اللہ اکبر, آپ کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہو گیا. یہ اشاق پھر اس طرح کے انعامات وہاں پاتے گئے, عاشق ہوں اور یوں پھر بارگاہ رسالت میں حاضریاں ہوں. اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہماری کیفیت, ہمارے اعمال, ہمارے طریقہ کار, انداز ایسے ہو جائیں کہ جب ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو یا رسول اللہ آپ کی سنتوں پر چلتے ہوئے, آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے, اس انداز سے زندگی گزارتے ہوئے پھر حضور کے پاس یہی سنتوں کا تحفہ لے کر پہنچ گئے, یہی انداز لے کر پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنے اوپر نافذ کر کے تو دیکھیے. ہماری زندگیاں گزریں تو اے کاش ایسی زندگی گزرے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ایسی زندگی گزرے کہ گویا جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے, یعنی حضور کی سیرت کا دیدار ہو جائے کہ یہ وہ امتی ہے ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت اور کردار والے تھے. آج یہ نیتیں کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سروں پر امامہ شریف سجایا کریں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ کو نماز پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں. آج ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز میں یہاں فروخت کروں تو مجھے اتنا نفع, اگر یہی چیز میں نے کہیں آگے جا کر فروخت کی, کسی اور مارکیٹ کی طرف لے کر گیا تو مجھے ڈبل پیسے مل جائیں گے. تو شاید ہر ایک یہی کوشش کرے گا میں وہاں چلتا ہوں, ڈبل کمائی ہو رہی. لیکن اگر پتہ چل جائے 25 گنا زیادہ تو پھر آدمی تو اگر اسے رات کے وقت بھی اٹھ کر اس بازار میں جانا پڑے تو وہ جائے گا.
آج ہم نماز پڑھتے ہیں، امامے کے بغیر نماز پڑھنے والا اور امامے کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ جو شخص با امامہ نماز پڑھتا ہے اسے 25 گنا بڑھا کر نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک میں ایک جمعہ امامے کے ساتھ پڑھنے والا، اس کو 70 جمعوں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ آج سے یہ نیت کیجیے، اپنا امامہ لے کر جائیں، خرید کر جائیں، کل سے ہی کوشش کریں، جمعہ تو پڑھیں امامے کے ساتھ، جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، آہستہ آہستہ اپنی عادت بدلنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیسی کیسی یہ برکات بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ مدینہ پاک کے چند بابرکت مقامات، ویسے تو پورا ہی مدینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پورا ہی مدینہ بہاریں لوٹا رہا ہے۔ چند زیارتیں بطور خاص، مسجد قباء شریف مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر فاصلے پر قباء مسجد ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں اس قباء مسجد کے فضائل کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر اس کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سواری پر قباء شریف جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری زیارت مسجد نبوی شریف کے اندر ہی جنت کی کیاری، حجرہ مبارک سے منبر نور بار تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے لے کر اس منبر کی جگہ تک جو خاص حد ہے، جسے جنت کی کیاری یعنی روضۃ الجنہ، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، ذہن نصیب اس میں نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور غزوہ احد میں شہید ہونے والے اور آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار شریف ہے۔ ان کے مزار شریف پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی جائے، اور الحمدللہ کئی عشاقان رسول بڑی محبتوں سے ذوق سے جا کر ان کے مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، ان کی مرادوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے قبر اور دفن کے حوالے سے چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں، اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے، یعنی قبر کی پائنتی پاؤں والی جگہ رکھ کر سر کی طرف سے لائیں۔ حسب ضرورت 2 یا 3، اور بہتر یہ ہے کہ قوی طاقتور نیک آدمی قبر میں میت کو اتروائیں۔ عورت کی میت محارم خود اتاریں، محارم میں سے کوئی نہ ہو
دیگر رشتہ دار یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار نیکوکار وہ اتروائیں۔ عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے۔ اب مٹی دی جائے تو مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہیں۔ جتنی مٹی قبر سے نکلے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ دفن کے بعد قبر پر آذان دینا کار ثواب اور میت کے لیے نہایت نفع بخش کام ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرہانے یعنی سر کی طرف کھڑے ہو کر الف لام میم تا مفلحون تک اور پاؤں کی جانب آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز اور بہتر یہ ہے کہ میت کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھا جائے۔ در مختار میں ہے قبر پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، انک سے نہ لکھیں۔ قبر سے میت کی ہڈیاں باہر نکل پڑیں تو ان ہڈیوں کو دفن کرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔